الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ علی ابن ابی طالب ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات پڑھیں گے مل کر محمد عرض کچھ یہ ہے کہ ڈسٹربنس ہے مجلس میں، کچھ جنریٹر کی آواز ہے، کچھ آپ لوگ کی آواز ہے۔ بس گزارش یہ ہے کہ اتنی برسات میں اور اتنے پانی میں آپ لوگ کا آنا اور میرا آنا اور جو بھائی مجھے وہاں سے لے کر آئے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور حسن بھائی کی اس فرش ادا کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ دعا پہلے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجلس متصل ہے جنازہ امام حسن مجتبیٰ سے، تو مصائب کے فوراً بعد مولا کا جنازہ اٹھے گا اور سب شمار ہو کر مولا کے جنازے کو کاندھا دیں گے اور وہ عبادت کریں گے۔ بس گزارش آپ سے یہ ہے کہ بس دعا کیجئے کہ پروردگار ہماری اس معرفت کو، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کسی کی چپلوں کو درست کرنا، تمام چیزوں کو رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور پروردگار تو رحمان تو رحیم ہے، جو تیری بارگاہ میں جو خواہشات لے کر آئے پروردگار اس کی شرعی حاجات پوری فرما، عزت اور آبرو کی محافظت فرما، ہمارے وقت کے امام الزمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کہ جس میں پروردگار نے اپنا کھلا نظریہ بیان کیا ہے، نہ کچھ چھپایا نہ کچھ زحمت دی۔ پہلے مرحلے پر اعلان کیا کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہدایت کے راستے کو بنا دیا، ہم نے ہدایت کی سبیل، ہم نے ہدایت کے راستے کو بنا دیا ہے، سبیل کو بنا دیا ہے۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو۔ اللہ کہہ رہے ہم نے تمہیں اپنے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ اللہ نہیں مجبور کر رہا کسی کو، اللہ کہہ رہے اب تمہاری مرضی ہے کہ اس راستے پر چل کر ہمارے شاکر بن جاؤ یا اس راستے کا انکار کر کر کافر بن جاؤ۔ قرآن ہے، واضح ہے، اور کہہ رہا انا ہدینہ السبیل، ہم نے راستہ بنا دیا، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے کہ تم جنت میں جاؤ، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے کہ تم جہنم میں جاؤ، ہم نے راستہ بنایا اور تمہیں ہدایت کر دی کہ ہاں ہمارا راستہ یہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے امام النار بھی بنائے ہیں، ہم نے امام الجنہ بھی بنائے ہیں، ہم نے جنت والے امام بھی بنائے ہیں، ہم نے جہنم والے امام بھی بنائے ہیں، اور عقل تمہیں دی ہے کہ جنت والوں کے پیچھے چلنا ہے یا جہنم والوں کے پیچھے چلنا ہے۔ پروردگار ہمیں کیسے پتا چلے کہ جنت کا امام کون ہے
اور جہنم کا امام کون ہے؟ آواز دے کر کہا دیکھو جنت کا امام وہی بتائے گا کہ جس نے تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، جس نے تمہیں روزہ رکھنے کا طریقہ سکھایا، جس نے تمہیں حج کے رکن کو سمجھایا ہے، وہی بتائے گا کہ جنت کا امام کون ہے۔ رسول نے حسنین کو آتے دیکھا کہ ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ زہرا کو دیکھ کر کہا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ علی کو دیکھ کر کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں، بانٹے گا علی۔ توجہ کیجئے، آپ سلامت رہیں۔ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے، ہمیں کوئی زبردستی نہیں کی اللہ نے اپنی مخلوق سے۔ اللہ نے کہا ہم نے بنائے ہیں راستے، ہم نے بنائے ہیں جنت والے امام بھی جہنم والے امام بھی۔ جنت والوں کے پیچھے چلو گے جنت ملے گی، جہنم والوں کے پیچھے چلو گے جہنم ملے گی۔ یا رسول اللہ آپ نے جنت کے امام تو بتا دیے، جہنم کے امام بھی سمجھا دیں۔ کہ جہنم کے امام سمجھاؤں گا نہیں، صرف دکھاؤں گا کہ یہ ہیں جنت کے، اب قیامت تک جو جو ان کے مقابلے میں آتا رہے گا وہ جہنم کا امام بنتا رہے گا۔ مباہلہ کا میدان ہے، 24 ذی الحج ہے، ایک مرتبہ پنجتن کا قافلہ مباہلے کے لیے چلا ہے، اور بات یہ ہوئی ہے کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت آئے گی۔ عیسائی سامنے کھڑے ہیں، لعنت آئی ہے، عیسائیوں نے کہا ہم نے مباہلہ نہیں کرنا، عیسائی آگے سے ہٹے، مباہلہ نہیں ہوا، عیسائی لعنت سے بچ گئے، لیکن لعنت تو آ گئی۔ توجہ کہہ رہا ہوں، لعنت تو آ گئی، تو یہ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ شہزادی کونین نے صدا دے کر کہا ارے کچھ دن رکو، ایک دربار میں جاؤں گی، لعنت کو ان کے حقدار تک پہنچا۔ بیش توجہ ہے نا عزیزان احمد؟ توجہ کریں نا عزیزان محترم ان جملوں پر کہ پروردگار نے راستے بنائے ہیں اور کہا ہم نے راستے بنا کر ہدایت تمہیں دے دی ہے، اب تمہارا معاملہ ہے کہ اس پر چلو یا نہ چلو، ہم تم سے زبردستی نہیں کریں گے۔ ہم نے جنت کے راستے کو بنایا، ہم نے جنت کے راستے کو سجایا۔ میں نے کہا جنت کے سردار ہیں حسنین، آج جناب امام حسن مجتبیٰ ہے نا، جنت کے سردار ہیں حسنین۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے نہ مجھے مجبور کیا نہ آپ کو مجبور کیا، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی جہنم میں جائے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی جہنم میں جائے، اس لیے اللہ نے جنت تو بنائی ہے، جہنم اپنی مرضی سے نہیں بنوائی ہے، جنت بنائی ہے، جہنم بنوائی گئی ہے۔ آپ کہیں گے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میں وہ حدیث سناؤں گا کہ رسول نے فرمایا کہ لو اجتمعت الناس، اگر ساری انسانیت علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی، اللہ کہتا ہے میں جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا، میں جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جنت اللہ نے مرضی سے بنائی ہے، جہنم دشمنان علی نے بنوائی ہے۔ یہ بات اِنَّا ہَدَيْنَهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کے راستے بنا دیے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اس پر چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، چلو گے تو جنت تک جاؤ گے۔ آج اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کو مالکان جنت سمجھاؤں۔ اللہ نے قرآن میں حضرت آدم کا واقعہ نقل کیا، اچھا وہ واقعہ اس لیے نہیں تھا کہ تلاوت کر کر گزر جاؤ، یہ واقعہ اس لیے تھا کہ اسے سمجھو، سنو، پڑھو اور اسے غور سے دیکھو کہ اس واقعے جناب آدم کے واقعے میں آپ کو ملتا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد۔ آئیے تشریف توجہ رکھیے گا عزیزان، سلام۔
پروردگار نے راستہ بنا دیا، ہدایت کر دی ہے، بات ہم پر رکی ہے کہ ہم اسے مان کر شاکر ہوں یا اس کا انکار کر کر ہم کافر ہو جائیں۔ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جنت کے وارث کون ہیں؟ امام حسن، امام حسین، شہزادی کونین، امیر المومنین۔ امیر المومنین تو وہ ذات ہے جس پر لا کر اللہ نے کلام کو ختم کیا۔ اللہ نے فرمایا رسول کہہ دو کہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے علی ابن ابی طالب۔ پروردگار بنائی تو نے ہے، تقسیم خود ہی کر دے۔ آواز آئے گی بنائی میں نے ہے لیکن میں رب العالمین ہوں۔ ہر بندہ میرے پاس آئے گا، رب مجھے دے دے، خدا مجھے دے دے، بھگوان مجھے دے دے۔ دینی کسی ایک کو ہے، اچھا تو نہیں بانٹتا، اپنے حبیب سے بٹوا دے، کہا میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس سے کیسے اس کے پاس بھی آئیں گے کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، آپ تو ہمارے لیے بھی رحمت ہیں، آپ ہمارے لیے بھی رحمت ہے، آپ بانٹیے۔ کہا ٹھیک ہے بانٹیں گے، لیکن خود نہیں بانٹوں گا، ایسے سے بٹواؤں گا کہ مشرک اور کافر دور کی بات ہے، منافق بھی جنت میں نہیں جانے پائے گا۔ یا توجہ کیجئے گا ان جملوں پر اور دیکھیے گا جناب آدم کا واقعہ کیوں رکھا گیا قرآن میں۔ یہ قصہ ہے نا، کہانی ہے۔ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ اس کو دیکھ کر ہم کچھ سمجھیں۔ قرآن عقیدے کے لیے ہے۔ دیکھیے قرآن دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک الفاظ خدا ہے، دوسرا لہجہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، مجھے تھوڑا وقت دیجیے گا یا رسول اللہ۔ حیدری، مجھے تھوڑا وقت دیجیے گا، میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مقام کو دیکھیے کہ قرآن کو پرانا کہہ کر آگے بڑھ جانا یہ کمال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، خیبر پرانی ہوگی، خندق پرانی ہوگی، کوئی نئی بات کیجئے، بہت سے لوگ ملیں گے، لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی میں سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر نماز میں تھک گیا ہوں، پہلے دن سے لے کر آج تک سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اب مجھے کسی مجتہد سے یہ فتویٰ لے دیجئے کہ میں اس کی جگہ سورہ انعام پڑھوں، میں اس کی جگہ جو ہے میں سورہ کوثر پڑھوں، اس کی جگہ سورہ جو ہے میں المدثر کچھ ایسی سورہ پڑھوں، تو آپ مجھے بتائیں کوئی مجتہد مجھے اجازت دے گا؟ نہیں، سب کہیں گے نہیں بھائی پڑھنی فاتحہ ہی پڑے گی، کیونکہ رسول کی حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی رسول کی حدیث ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، علی کے ذکر کے بغیر مجلس اعزاں نہیں ہوتی۔ حیدری چاہیے کہ اس قصے میں ہے کیا کہ جو سب سے بہترین اللہ کہہ رہا ہے، تو جب غور کیا تو پتہ چلا کہ اس قصے میں تین چیزیں ہیں، ایک حسن ہے، ایک حسن ہے، ایک محبت ہے، ایک آنسو ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے بہترین قصہ ہے، یعنی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تین چیزیں کسی بھی قصے میں ہوں، اللہ اس قصے کو احسن قصہ کہتا ہے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ قصہ کسی بھی قصے میں ہو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ قصہ بدعت نہیں ہے، وہ قصہ احسن ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ احسن ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آنسو، محبت، آنسو ہے، محبت ہے، حسن ہے۔ تو حسن مجلسوں میں بنی ہاشم کے جوانوں کا بیان ہوتا ہے، حسن محبت حسین سے بتلائی جاتی ہے اور آنسو حسین پر بہائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد آل محمد۔ آپ سلامت رہیے۔ اللہ، میرے پاس وقت نہیں ہے زیادہ، لیکن میں زیادہ قریب ہو کر گفتگو کر رہا ہوں کہ اس مقام کو سمجھ جائیے کہ اللہ نے قرآن میں واقعات کو پرانا کیوں، پرانا کہہ کر چھوڑ دے قرآن، نہیں، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ کہ جیسے ہی حضرت آدم کو خلق کیا، فرمایا کہ جھک جاؤ، سب جھک گئے۔ ایک کریکٹر ہمارے سامنے آیا کہ جس کو ابلیس کہتے ہیں، اسے نکالا گیا، اسے کہا تو رجیم ہے تو نکل جا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے اللہ کے کہنے پر سجدہ نہیں کیا۔ اس جملے کو یاد رکھنا، اللہ کے کہنے پر سجدہ نہیں کیا۔
اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا، اللہ نے کہا تو رجیم ہے تو نکل جا۔ یعنی ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ جو اللہ کے حکم کا انکار کرے وہ رحمان والا نہیں، وہ شیطان والا ہوتا ہے، چاہے وہ پہلا حکم ہو چاہے وہ آخری حکم ہو، کوئی بھی حکم ہو اس کا انکار نہیں بنتا۔ اسے آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا، اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکنا تھا، لیکن وہ سمجھا کہ مجھے آدم کے آگے جھکنا ہے، کہنے لگا کہ میں بڑا ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے خلق کیا گیا ہے، میں کیسے جھکوں؟ تو آواز دی ہوگی کہ تجھے کس نے کہا کہ مٹی کو سجدہ کر؟ سجدہ تو ہمارے حکم کو ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ جو اللہ کے سارے حکم مانے، ایک حکم کا بھی انکار کر دے تو وہ شیطان والا بن جاتا ہے۔ یعنی شیطان نمازیں پڑھ رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، سجدے کر رہا تھا، حکم کیا نہیں مانا کہ ہمارے بنائے ہوئے کے سامنے جھک۔ اللہ نے کہا تو رجیم ہے۔ ہمیں قرآن سے آدم کے واقعے سے یہ ملا کہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لو، اگر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانا تو شیطان کہہ کر نکال دیا جائے گا۔ یہ ہے، یہی عقیدہ ہے قسم خدا کی، ہمیں سمجھ میں آیا۔ پھر آگے بڑھا کہ جناب آدم کا امتحان بھی ہوا، جناب آدم نے بالکل، اور پھر جنت میں رکھا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ جنت سے کہا گیا کہ آپ جنت سے اب جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں ہم نہیں رہ سکتے۔ اسے معصومین نے ترک اولا کا لفظ ادا کیا ہے کہ یہ ترک اولا ہے۔ اب ترک اولا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا ترک اولا کوئی گناہ ہے؟ کا گناہ نہیں ہے۔ عصمت جناب آدم کی اپنی مقام پر باقی ہے، ان کی معصومیت پر فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر عصمت نہ ہو تو نبوت نہیں رہتی۔ سمجھیے، امیر المومنین کے لاکھوں فضائل ہوں، عصمت نہ ہو یہ دین نہیں پہنچتا ہم تک۔ یہ عصمت ہے، کبھی موقع ملا تو عصمت پر بات کروں گا، لیکن اس جملوں کو سنیے گا۔ جناب آدم کی عصمت اپنی جگہ پر ہے، ترک اولا ہوا، اور ترک اولا کو علامہ نکن صاحب کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ترک اولا کی ڈیفینیشن سن لو، کچھ واجب نہیں چھوٹا، کچھ مستحب چھوٹ گیا، کچھ حرام نہیں ہوا، کچھ مکروہ ہو گیا، یہ ہے ترک اولا کا۔ لیکن یہ نبوت اور رسالت میں ترک اولا ملے گا، امامت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یا علی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ نکن صاحب کہہ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ لفظ فَأَتَمَّهُنَّ بتا رہا ہے کہ جناب ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، اللہ نے امتحان لیا اور پھر امام بنایا۔ اب آپ بتائیے، امتحان پیچھے جانے کے لیے ہوتا ہے یا آگے جانے؟ آپ مجھے بتائیے نا، امتحان جو ہوتا ہے وہ پیچھے جانے کے لیے ہوتا ہے یا آگے جانے کے لیے؟ سب کہیں گے آگے جانے کے لیے۔ یعنی نبی تھے، رسول تھے، اب اس سے بڑا عہدہ امامت دینا تھا۔ کہا تھا ابراہیم اب ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، نبوت کے لیے امتحان نہیں لیا، رسالت کے لیے امتحان نہیں لیا، امامت کے لیے امتحان دو۔ اب کھڑے ہوئے، امتحان دیا، اللہ نے سند دی، فَأَتَمَّهُنَّ، پوری طرح سے کامیاب ہو گئے۔ سمجھ میں آیا کہ جہاں اللہ سند دے دے کہ پوری طرح سے کامیاب ہو گئے، وہاں پھر ترک اولا کا امکان نہیں ہوتا۔ پہنچ رہی ہے گفتگو، پہنچ رہی ہے آپ تک عزیزان محترم؟ دیکھیے، مجھے اچھی طرح آتا ہے کہ میں 2-3 جملے ایسے کہوں کہ آپ نعرے لگائیں اور میں چلا جاؤں، لیکن کچھ پہنچانا ہے، کچھ عقیدہ پہنچانا ہے، کچھ باتیں پہنچانی ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے تاکہ بات، اور قرآن فہمی بہت ضروری ہے، ہمیں قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے، قرآن کو پکڑ کر رکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کبھی نہ کل کافی اکیلا تھا، نہ آج نہ کبھی ہوگا۔ قرآن آل محمد کے ساتھ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ اس نسبت کو یوں سمجھیے کہ حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے بتا دیا، ہمارے سر سے جسم جدا ہو سکتا ہے، قرآن جدا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کا یہ جملہ قسم خدا کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا اور کہا آدم آپ اتر جائیے زمین پر، اور یہ لباس جنت ہے، اسے یہاں اتار دیجیے۔
یہ لباس جنت ہے، اسے زمین پر نہیں لے جایا جا سکتے، اسے جنت کے لباس کو یہاں اتار دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے اتار دیتے ہیں، اتار دیا۔ پتہ چلا کہ جنت کا لباس ہے، اگر پہننا ہے تو وہاں جائیے، زمین پر یہ نہیں آ سکتا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر جنت کا لباس پہننا ہے تو وہاں جائیے، جنت میں انجوائے کیجئے، وہاں لباس ملے گا، کیونکہ یہ وہاں کا کپڑے ہیں، وہیں پہنے جائیں گے، وہاں کا لباس ہے، یا نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم نے کچھ عرصے بعد دیکھا ایک گھر میں دو بچے چلتے ہوئے آگے آئے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، دونوں بچے بڑھتے ہوئے، اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ عید آئی، اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ اماں نے بھی کہہ دیا بیٹا درزی کے پاس ہیں۔ اب درزی کے پاس بی بی کا یہ وعدہ تھا، اب اللہ نے جلدی سے کہا جبرائیل جلدی کرو، دو لباس جنت سے لو اور اتر جاؤ در زہرا پر، اور جب اترنا تو یہ نہ کہنا کہ رضوان جنت آیا ہے، یہ نہ کہنا کہ سید الملائکہ آیا ہے، بلکہ کہنا ہے کہ حسنین کا درزی آیا ہے۔ اب میں کہیں جا کر کسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر اعلان کروں حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میکائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسرافیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مکاتب اسلام میرے گریبان کو پکڑ کر کہیں گے ارے یہ رضی اللہ نہیں ہے، کہو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ میں کہوں گا یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جن کے درزی علیہ السلام ہو وہ خود رضی اللہ۔ حیدری جن کے در کے درزی علیہ السلام کی سند لیے بیٹھے ہوں، ان گھر کے وارثوں کو رضی اللہ کہہ کر بلایا جائے تو پہلے بلا لو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن طے کر لو اگر یہ رضی اللہ ہے نا پھر کوئی اور رضی اللہ نہیں ہے، کیونکہ جس معیار فضیلت پر یہ کھڑے ہیں نا کہیں نہیں کھڑے۔ واقعہ سمجھ میں آ گیا، لیکن سوال اپنی جگہ پر ہے کہ آدم سے اتروائے گئے، حسنین کے لیے بھجوائے گئے، اب اسے کوئی نتیجہ سمجھے یا کچھ اور سمجھے، لیکن حقیقت تو یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کہ کیوں کا قرآن پڑھو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے لیے بھجوائے کیوں، ان سے اتروائے کیوں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنت التی نورث، ہم نے جنت کو سجایا ہے، ہم نے جنت کو بنایا ہے، ہم ہیں جنت کے مالک، اور ہم جنت دیں گے وراثت میں، اور دیں گے بھی متقیوں کو، متقین کو جنت دیں گے وراثت میں۔ یہیں سے بات سمجھ میں آ جائے گی، جنت ہم دیں گے وراثت میں۔ بھائی وراثت میں کیوں دیں گے؟ کہ اس لیے کہ مالکان جنت طے ہیں، اب کوئی نیا مالک نہیں بن سکتا۔ آپ پوچھے کون، تو مجلس سے پہلے بتا دیا کہ رسول نے حسن کو دیکھ کر کہا، حسین کو دیکھ کر کہا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، زہرا کو دیکھ کر کہا کہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی کو دیکھ کر کہا کہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا مالک تو یہ ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا عزیزان محترم، جملہ کہہ رہا ہوں، مالک تو یہ ہے۔ اب جس کو بھی جنت ملے گی وہ وراثت میں ملے گی، ملکیت میں نہیں ملے گی۔ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو مجھے ایام فاطمیہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جملہ اتنا لذیذ ہے نا کہ اسلام کی اساس اور حق زہرا کی بنیاد پتہ چل جائے گی۔ اگر اجازت دے تو میں جملہ کہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے جنت سجائی ہے، ہم جنت دیں گے۔ کس کو دیں گے؟ متقیوں کو دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ وراثت میں دیں گے۔ اب آپ کو تاریخ یاد ہے تو اس بات کو بتائیے گا کہ جناب زہرا دربار میں حق مانگنے گئی، یاد ہے تاریخ؟ اور جا کر کیا کہا کہ یہ میرا حق ہے مجھے دیجئے۔ تو جو ممبر پر بیٹھا تھا اس کا جواب کیا تھا کہ گروہ انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث دیتے ہیں۔ آسان کروں، گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ اب بی بی اس وقت واپس آ گئی،
میرا دل کہتا ہے بیوی کے لیے یہ کافی ہوگا. بیوی نے کہا تم نے جملہ کہہ تو دیا, قیامت تک اس کا وزن کیسے اٹھاؤ گے, قیامت تک اسے ڈیفائن کیسے کرو گے؟ کیونکہ جنت تو مل رہی ہے میراث میں. اب جب تم محشر میں آؤ گے, میرے بابا سے کہو گے یا رسول اللہ جنت, تو میرا بابا کہے گا جنت تو وراثت میں مل رہی ہے, تم نے خود ہی کہا تھا گروہ انبیاء نہ میراث لیتے ہیں. توجہ ہے, گروہ انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث دیتے ہیں. اور اللہ قرآن میں واضح اعلان کر چکا, ہم نے جنت سجائی ہے, ہم جنت میراث میں دیں گے, ہم جنت وراثت میں دیں گے. سوال وہی ہے کہ اللہ نے آدم سے اتروائے کیوں, حسین کے لیے بھجوائے کیوں؟ تو اس کا جملہ یہی ہے کہ آدم وارثان جنت میں سے ہے, حسین مالکان جنت میں سے ہے, اور مالک کا اختیار ہوتا ہے چاہے وہاں استعمال کرے چاہے یہاں استعمال کرے. صلوات کا ہدیہ دیں گے مل کر محمد علیہ. آپ سلام اللہم صلی اللہ. یہ ہے مالکان جنت کہ جس کا تابوت اٹھے گا نا, وہ ہے مالکان جنت میں سے, کہ جس کی محبت میں تو جنت مل سکتی ہے, اس کی عداوت میں جنت نہیں مل سکتی ہے, اس کی مخالفت کر کر جنت نہیں مل سکتی ہے. امام حسن کا مقام اور امام حسن کی عزت کو دیکھیے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے راستہ بنا دیا ہے, اور راستہ بنا دیا, انا ہدیناہ السبیلا, ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے. اب پتہ نہیں میں کہاں چلے جاؤں کہاں نہیں چلے جاؤں, لیکن اس کو اتنا سا سمجھیے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہدایت کی. تو جب اللہ ہدایت کر رہا ہے تو ہادی بھی اللہ کی طرف سے ہوگا, بنایا نہیں جائے گا. اور دیکھیں ہادی دو طریقے کے ہوتے ہیں. مجھے یہاں مجلس میں آنا تھا, ایک نے پوچھا راستہ, اس نے کہا کہ یہاں سے جائیے یہاں سے جائیے یہاں سے جائیے منزل آ جائے گی. ایک ہادی وہ ہے, ایک ہادی وہ ہے مجلس میں جا رہے ہیں, آئیے میں بھی وہیں جا رہا ہوں وہاں پہنچا دیتا ہوں. ایک ہادی وہ ہے جو دور سے دکھائے گا, ایک ہادی وہ ہے جو منزل تک پہنچائے گا. عقل آپ کے پاس ہے, ان کے پیچھے چلنا ہے جو دور سے دکھائے, ان کے پیچھے چلنا ہے کہ جو منزل تک پہنچائے. مجھے بتائیے, تو عقل یہی کہتی ہے کہ ان کے پیچھے چلیے کہ جو منزل تک پہنچائے, جو منزل تک پہنچائے. بہت ملیں گے کہ موت آئے گی, قبر ہے, عذاب ہے, منکر نکیر ہے, فرشتے ہیں, عذاب ہے, بچھو ہیں, سانپ ہے, لیکن اس سوائے میرے علی کا ایسے کوئی بھی نہیں ملے گا. قبر ہم آئیں گے نا, پل میں ہم آئیں گے نا, عذاب ہم آئیں گے نا, بس تم ہمیں جہاں جہاں دیکھنا چاہتے ہو ہم وہاں وہاں آئیں گے. شرط یہ ہے کہ تم دنیا ہمارے نام کرو, ہم آخرت تمہارے نام کر دیں گے. بس آخری جملے, یہ ہے اختیار, اور اختیار میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہادی ہے دو طریقے کے, اور ہادی کیا ہے, اور علی کے علاوہ ہمیں کوئی نہ ملا کہ جو کہے کہ قبر میں ہم ہوں گے. کسی کے امام نے دعویٰ کیا ہو تو ہمارے سامنے رکھیے. دعویٰ بھی نہیں کیا کسی نے کہ جنت ہم دیں گے, کیونکہ رسول نے بتا دیا کہ جنت ملے گی تو علی کے دروازے سے ملے گی. روایات موجود ہیں کہ علی کھڑے ہوں گے جہنم کے قریب, اور جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. بس ہم اس قابل بن جائیں کہ علی کو ہمیں اپنا کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو. کیونکہ ہم تو کہہ دیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں, ہم تو کہہ دیں کہ ہم علی کو مولا مانتے ہیں, ہم تو کہہ دیں کہ ہم علی کے مولائی ہیں, یہ کمال نہیں ہے. ہاں علی کہہ دیں کہ یہ میرا مولائی ہے, یہ کمال ہے. اگر آپ شیعہ اور مومن کی تعریف سن لیں نا تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کس مقام پر رکھ کر ہم سوچیں گے کہ بس ٹھیک ہے محب بھی ٹھیک ہے, شیعہ بننے کی اوقات نہیں ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, کہنے لگے اگر علاقے میں 40 گھر ہوں, ان میں سے ایک گھر, امام جعفر صادق سے روایت ہے, اس میں سے ایک گھر
شیعہ کا ہو اور کوئی وہاں آ کر پوچھے کہ ان گلوں میں سب سے متقی اور عادل شخص کون ہے، تو سب کی انگلی اگر شیعہ کے گھر کی طرف اٹھ رہی ہے تو سمجھو وہ ہمارا پکا شیعہ ہے۔ یہ ہے، آسان نہیں ہے قسم خدا کی۔ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، جتنی بڑی عزت ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی زحمت بھی ہوتی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کے بعد اپنے فضائل کو کہہ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، امامت، ٹھیک ہے، امامت کے جو مصائب ہیں، امامت کے جو فضائل ہیں، اس میں اگر آپ کو دیکھیے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے راستہ بنا دیا۔ دیکھیے، اللہ نے ہمیں تنگ نہیں کیا۔ پہلے مسئلے میں نے آج کے کہا کہ اللہ نے ہمیں زحمت نہیں دی، اللہ نے ہمیں تنگ نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے راستے بنائے ہیں، اب مرضی تمہاری اپنی ہے، اس پر چلنا ہے یا نہیں چلنا، میں تنگ نہیں کروں گا۔ سنو گے، ایک ہے مقام جعل، ایک ہے مقام مجعول۔ مقام جعل یعنی بنانے کا مقام، مقام مجعول یعنی ماننے کا مقام۔ اللہ کہہ رہے ہیں مقام جعل پر تم ہمیں تنگ نہ کرو، مقام مجعول پر ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ یعنی بنانے کے مقام پر تم ہمیں مشورہ نہ دو کہ کسے بنانا ہے، اور ماننے کے مقام پر ہم تمہیں مشورہ نہیں دیں گے کہ کسے مانو۔ ہم نے بنا دی ہے، ماننا تمہارا کام ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہیں مانو۔ ہم نے دونوں دروازے بنا دیے، جنت والا بھی ہے، جہنم والا بھی ہے۔ اختیار تم نے اپنی عقل سے کرنا ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ مقام جعل سمجھ رہے ہیں نا؟ مقام جعل یعنی بنانے کا مقام۔ جب نبوت بنائی گئی تو کیسے بنائی گئی؟ کس پر بنی؟ مقام مجہول پر بنی؟ نہیں، مقام جعل پر بنی۔ کہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہ آیت قرآن میں ہے کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور حضرت عیسیٰ کو لے کر والدہ بیت المقدس سے باہر آئیں، بی بی مریم لے کر چلی، تو ایک مرتبہ لوگوں نے تانے دینا شروع کیے کہ مریم تمہارا باپ تو بہت اچھا تھا، سنیے گا، تمہارا بھائی تو بہت اچھا تھا، یہ کیا واقعہ کیا تم نے؟ تو بیوی مریم کو حکم ہوا مریم تم چپ کا روزہ رکھو، تم خاموش رہنا، تمہاری گواہی تمہارا بیٹا عیسیٰ دے گا، تم خاموش رہنا۔ یہاں سے ہمیں ایک معصومہ کے بارے میں فتوائے خدا مل گیا اور پتہ چل گیا کہ معصومہ کے بارے میں مزاج خدا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے مریم یہ گستاخ بولتے رہے، آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یعنی کوئی گستاخ کسی معصومہ کی گستاخی کرے تو اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ معصومہ اس کو جواب نہ دے، چاہے وہ بات کا ہو چاہے سلام کا۔ سلامت رہے، مزاج خدا ہمیں سمجھ میں آیا ہے۔ اور جناب عیسیٰ بولے انی عبداللہ وآتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ وجعلنی نبیّا، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں وجعل جو استعمال ہوا ہے جیم عین لام، اسی کو تو جعل کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جب نبوت بنائی، نبی بنایا تو مقام جعل پر بنایا کہ ہم بنائیں گے، رسول بنایا تو مقام جعل پر بنایا۔ اور جب امامت کی باری آئی تو لوگوں پر نہیں چھوڑا، قرآن میں کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ یعنی پتہ چلا جس معیار پر نبوت بنی، جس معیار پر رسالت بنی، اسی معیار پر امامت بنی ہے۔ اب مجھے بتائے کہ اگر پوری کائنات مل کر چاہے کہ ہم ایک نبی بنا لیں تو بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ پوری کائنات مل کر چاہے کہ ہم رسول بنا لیں تو بتائیں بنا سکتے؟ نہیں۔ جب نبی رسول نہیں بنا سکتے تو امام کیسے بنائیں گے؟ جب نبی رسول اللہ بناتا ہے تو امام بھی اللہ بناتا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں ہم امام کی بات نہیں کر رہے، ہم خلیفہ کی بات کر رہے ہیں۔ خلیفہ تو ہم بنا سکتے ہیں نا۔ میں نے کہا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کا مزاج سمجھیے، جس مزاج پر نبوت بنے گی اسی مزاج پر امامت بھی بنے گی، خلافت بھی بنے گی۔ کہ یہ مقام ہے، عزت ہے۔ اور سب سے بڑا امام کون؟ سب سے پہلا امام کون؟
ہم نے پانا یہی ہے، اول امام یہی ہے، لیکن سب سے پہلے امامت کا عہدہ کسے دیا گیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ اچھا جب عہدہ دے دیا تو عہدہ دے کر کیا کیا؟ جناب ابراہیم کو عہدہ دیا تو عہدے کے ساتھ اختیارات بھی دے دیے، اور وہ اختیارات آپ سمجھتے کیا ہیں؟ کہنے لگے جناب ابراہیم کے گھر میں مہمان آئے اور بیگم نے کہا کچھ کھانے کے لیے لائیے ان کے لیے، باہر گئے کچھ نہ ملا، ایک کاغذ میں ایک بوری میں مٹی کو بھرا لا کر گھر میں رکھا اور بیگم سے کہا جائیے دیکھیے۔ جب وہ اندر گئیں تو جب بوری کو کھولا تو اس میں سے آٹا نکلا، یہ تھی نبی کے ہاتھ کی برکت۔ اب میں جملہ کو یہ ہے امام کا اختیار، وہ کسی بھی تبدیل کسی بھی چیز کی حیت کو بدل سکتا ہے۔ امام کے اختیارات میں شامل ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی حیت کو بدل سکتا ہے۔ یہی امامت جب میرے مولا علی کے پاس آئی تو محفل میں بیٹھا ہوئے جب میرے مولا خطبہ دے رہے تھے تو آیا تو لڑکا تھا، آیا تو بندہ تھا، آیا تو شخص تھا، لیکن گیا تو کتا بن کر نکلا۔ آپ جانتے ہیں، مجھے واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی امامت جب میرے اور آپ کے مولا امام حسن مجتبیٰ کے پاس آئی، اب تو مولا کو بھی کچھ ایسا کر کر دکھانا پڑے گا کہ پتہ چلے کہ امامت کے اختیارات میں کیا کیا شامل ہے۔ سننا پسند کریں گے؟ کیا کیا شامل ہے امامت کے اختیارات میں؟ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے شام میں فقیر شام نے ایک بات کو تیار کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو ہمیں کسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ کی توہین کر دی ہے، کوئی طریقہ بتاؤ۔ کہنے لگے ہم بتاتے ہیں کہ حسن بڑے نازک ہیں، بہت کم بولتے ہیں، انہیں بلائیے اور بڑے بڑے خطبہ کو بلائیے اور کھڑا کیجئے اور سارے خطبہ اپنی اپنی تقریر کریں گے، اپنی اپنی بات کریں گے، تو وہی آپ امام حسن سے بھی کہیے گا کہ آ کر وہ کچھ کہیں، تو جب وہ کچھ کہہ نہ سکیں گے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ امیر صاحب نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، وہ علی کا بیٹا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے، جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے امامت، اب میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن سن لیجئے، امام، لفظ امام کے عربی لغت میں بڑے معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی امام کا یہ بھی کیا گیا کہ امام کسے کہتے ہیں؟ سنیں گے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ جو مستری اور معمار کے ہاتھ میں آلہ ہوتا ہے نا، کہ جس سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ دیوار ٹیڑھی ہے یا سیدھی، اس آلے کو امام کہا جاتا ہے۔ نہیں کوئی پہنچا نہیں، میں کیا بات کروں؟ وہ آلہ جو کسی معمار یا کسی مستری کے ہاتھ میں ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس سے کئی دیوار ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے، کہ اس آلے کو امام کہا جاتا ہے۔ کہ امام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سیدھے کو ٹیڑھے کو سیدھا کر دے، سیدھے کو سیدھا رکھے، کہ امام وہ معیار ہے، امام وہ معیار ہے، وہ آلہ ہے کہ جو بتاتا ہے کہ یہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سیدھے راستے پر وہی لا سکتا ہے کہ جو کبھی بھی اپنے راستے سے ہٹا نہ ہو، وہ امام نہیں بن سکتا کہ جو پہلی منزل میں، پہلی تقریر میں منبر پر آ کر کہے کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو پکڑ کر سیدھا کر دینا۔ یہاں ہمارے استاد کہتے تھے، یاد رکھو ان کو یہ بھی نہ پتا کہ جو ان کو سیدھا کرے گا امام اسے ہونا چاہیے، انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ پہنچ رہی بات، پہنچ رہی ہے؟ امام اسے ہونا چاہیے، امام اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ آئے کہنے لگے آکے لونی، آکے لونی، آکے لونی، میں ٹیڑھا چلوں تو سیدھا کر دینا، پہلی تقریر ہے، پہلی منزل ہے، آکے لونی، میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا، میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا، میں ٹیڑھا چلوں تو سیدھا کر دینا۔ آکے لونی، آکے لونی، آکے لونی کہتے جا رہا ہے کہ میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اب بتا دیا کہ امام وہ نہیں ہوتا جو آکے لونی کا ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جو منبر پر بیٹھ کر سلونی سلونی، بس گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ علی عبادت ہے، جتنا وقت عبادت میں گزرے بہت اچھا ہے۔
یقین جانیے گا ذکر علی عبادت، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 3 سچی زبانوں سے روایت آئی ہے۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ بیمار ہوئے، گھر سے حضرت ابوبکر صدیق چلے، کیا کرنے کے لیے؟ تیمارداری کرنے کے لیے آئے اور زمین پر بیٹھے، کیا دیکھا؟ قدموں کی طرف حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، سر کی طرف حضرت علی بیٹھے ہیں، اور نیچے بیٹھ گئے، اور نیچے بیٹھ کر مسلسل مولا علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، مسلسل حضرت علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی تھی، رہ نہ سکی، بابا آئے تو آپ تیمارداری کے لیے ہے، دیکھ آپ جو ہے وہ چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ تم نے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی کہ رسول نے فرمایا تھا کہ چہرہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ بیٹی تھی، رسول کی زوجہ تھی، رسول کے ساتھ رہی تھی، حدیث سے کیا جانتی ہوں گی؟ تو کہنے لگی تو پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت۔ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیے؟ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ رسول نے کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں علی کا ذکر کرنا عبادت رسول نے کہا تھا۔ تیسرے رسول لیٹے ہوئے بولے تیسرا میں بتاؤں، علی کی محبت کو دل میں رکھنا عبادت۔ 3 حدیثیں آئی ہیں اور تینوں کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں علی کی محبت کو دل میں رکھنا عبادت۔ جملہ تو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ رسول سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں علی سامنے ہو تو دیکھ کر عبادت کرو، سامنے نہ ہو تو ذکر کر کر عبادت کرو، تقیہ آ جائے تو محبت دل میں رکھ کر عبادت کرو۔ بس جملے کو سنتے جائیے گا عزیزان محترم۔ امامت کی اختیارات میں شامل ہے کہ وہ چیزوں کے حیت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے؟ وہ چیزوں کی حیت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین نے اب امام حسن کو بلایا گیا، میں اپنے مقام پر ہوں، اور بلا کر کہا کہ آپ آئیے اور محفل ہے، آپ شریک ہو جائیے۔ امام حسن بھی چلے گئے۔ اچھا، یہ آپ کے ذہن میں یا کسی جوان یا کسی بچے کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جب امیر المومنین کی یا امام حسن کی یا امام حسین کی ان سے بنتی نہیں تھی، اور ہم سے سوال ہوتا بھی ہے کہ جب ان سے بنتی نہیں تھی تو پھر یہ ان کے دربار میں کرنے کیا جاتے تھے؟ ہے نا، سوال تو ہے نا ہمارے اوپر یہی ہے کہ جب بنتی نہیں تھی، ہم بنتی کی بات ہی نہیں کر رہے، کہ جب حکومت پر وہ نافذ ہیں تو ہم نے دیکھا دربار میں بار بار مولا علی بھی جا رہے ہیں، دربار میں بار بار مولا حسن بھی جا رہے ہیں، مولا حسین بھی دربار میں گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مامون اور ان کا دور آتا ہے تو ہم نے محمد باقر امام جعفر صادق کو بھی دربار میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ سمجھاؤں اگر چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، اب یہ 28 صفر آئے گی، یہ مولا رسول اللہ کی شہادت، بس اسی کے بعد سب پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ سنیں گے؟ دیکھیے، بعد رسول حکومت اور دین الگ الگ ہوا، یہی تو ہے بس، اور کیا ہے؟ حکومت اور دین الگ الگ ہوا۔ حکومت مسجد میں آ گیا، دین اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ یا علی قسم خدا کی، حکومت مسجد میں آ گئی، دین اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ اب جب دین کا نام ہے علی، دین کا نام ہے علی، علی اپنے گھر میں بیٹھ گئے، حکومت مسجد میں بیٹھ گئی۔ اب حکومت تو بیت المال سے چلے گی، دین کیسے چلے گا؟ مجھے بتائیے، سمجھائیے گا مجھے۔ حکومت تو بیت المال سے پیسہ لیا، لگا دیا، حکومت تو چل گئی، دین کیسے چلے گا؟ بتائیں مجھے۔ تو میں جملہ کہوں کہ بعد رسول کسی چیز میں دنیا علی کی محتاج ہو یا نہ ہو، علم علی کی محتاج رہے گی۔ اب آپ پوچھیں کیسے؟ کہ حکومت تو چل رہی ہے، دین کیسے چلے گا علی کے بغیر؟ اور علی کو دین بچانا ہے، حسن کو دین بچانا ہے، حسین کو دین بچانا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ سماعت فرمائیے گا۔ اب بیٹھے ہیں، خلافت کا پہلا دن ہے، سنیے گا۔ مسجد میں حکومت سیٹ ہو چکی ہے، اور ایک یہودی مسجد میں داخل ہوا اور کہنے لگا یہ بتائیے کہ یہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہ کیا کیا کہ ہر کچھ اس میں ہے، کہ بس مجھے اس سوال کا جواب اس قرآن سے دیجیے۔ اب خلیفہ اول نے قرآن کو دیکھا، ڈھونڈا، نہیں ملا، تو قرآن بند کیا، نیچے بیٹھے ہوئے علماء کو دیا کہ آپ دیکھیے، آپ بتائیے۔
دیکھا کھولا نہیں ملا، 3 دن کا وقت لیا، 3 دن کا وقت لیا، 3 دن کے بعد آئے، علماء سے جواب پوچھا، کہنے لگے انہیں قتل کر دو، اسے قتل کر دو، یہ مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ اس نے کہا قتل کر دو، لیکن پتہ چل گیا نہ یہ حکومت اللہ کی ہے، نہ یہ دین اللہ کا ہے، نہ یہ قرآن اللہ کا ہے۔ اب بات آئی قرآن پر، اب بات آئی دین پر۔ خلیفہ اول اٹھے، چل کے بیٹھے، حضرت امیر المومنین کے دروازے پر آئے، دق الباب کیا اور کہنے لگے یا علی، یہ یہودی آیا ہے، یہ قرآن کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اب بتائیے کہ اس کا جواب دیجئے۔ رسول مولا علی نے قرآن کو کھولا، جواب دیا، وہ جواب لے کر چلا گیا، لیکن خلافت امامت کے دروازے پہ کھڑی رہی اور کہنے لگی یا علی، ہم ڈھونڈ کر تھک گئے، ہم نے اس کا جواب نہیں ملا، آپ نے لمحے سے پہلے قرآن کھولا، جواب دے دیا، معاملہ کیا ہے؟ کہ معاملہ کچھ نہیں، قرآن ہماری میراث ہے، ہم قرآن کے وارث ہیں، جب یہ ہمارے پاس آتی ہے خود کل کر بتاتی ہے ہم فلاں مسئلے کا جواب ہے، ہم فلاں مسئلے کا جواب۔ تو دین علی کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، اس لیے خلیفہ ثانی نے بھی یہ جملہ کہا، کہنے لگے کہ میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں کہ مشکل ہو، مشکل کشا علی نہ ہو۔ آپ جملے تو سماعت فرمائیے، یہ صحابہ میرے سر آنکھوں پر قسم خدا کی میں جملے کہہ رہا ہوں، پہنچ رہی بات؟ کہنے لگے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، کیونکہ حکومت تو چل سکتی تھی، دین علم کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، اور علم کنیز ہے امیر المومنین کے گھر کی، علم کنیز ہے امام حسن مجتبی گھر کی۔ تب جب علمی مسائل ہوتے تھے تو حل کرنے کے لیے انہیں بلایا جاتا تھا۔ اب روز اول علی سے لے کر حسن عسکری تک دیکھا جائے تو جب بھی دربار میں، اسلام کے دربار میں جب بھی حکومت کرنے والوں کو اسلام پھیلانے کی ضرورت پڑی، یا تو علی کام آئے یا تو اولاد علی کام آئے، کوئی اور نظر نہیں آیا ہے، یہ حقیقت ہے اور یہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہی مزاج ہے۔ اب سن لیجئے جملہ، امام حسن کو بلایا، کھڑا کیا گیا، اب کوئی آ رہا ہے کہہ رہا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ دوسرا خطیب آیا، کہنے لگا میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تیسرا خطیب آیا، کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ چوتھا خلیفہ آیا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں۔ آتے گئے، بولتے رہے، اپنی اپنی باتیں کرتے رہے۔ اب امام حسن سے کہا آپ بھی آ کر کچھ کہیے۔ اب ذہن میں ترتیب تو کچھ اور ہے، وہ سوچے ہوئے تو کچھ اور بیٹھے ہیں، لیکن نہیں پتا کہ علی کا فرزند ہے۔ اب آئے ہیں، امام نے دیکھا یہ سب بتا کر گئے کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، تو مجھے بھی یہی بتانا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ تو جناب امام حسن کا پہلا جملہ سنیے۔ امام حسن نے کہا میں ابراہیم کا فرزند ہوں۔ پردادا سے بات کا کسی کو نہیں پتا ہوگا، تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیے، تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیے، لیکن ایک منزل آئے گی کہ وہ رک کر کہے گا مجھے نہیں پتا۔ یہ صرف سادات کو یہ شرف حاصل ہے، غیر سادات کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، قسم خدا کی، کہ ہم سے پوچھ لیجیے، ہم سید نہیں ہیں، ہم سے پوچھ لیجیے، کہیں نہ کہیں جا کر رک جائیں گے کہ بھائی اس کے بعد نہیں پتا کہ ہم کس کی نسل میں سے ہیں۔ لیکن جو سید ہے نا، وہ لاکھوں کے مجمع میں کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے یاد رکھو میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں ان کی نسل میں سے ہوں۔ یا توجہ، سادات کا احترام ہے، سادات کی عزت ہے، سادات کا مقام ہے۔ اگلے جملے کہہ رہا ہوں، امام حسن آئے، کہنے لگے میں ابراہیم کا فرزند ہوں، میں اسماعیل کا فرزند ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں۔ یہ کہتے کہتے مولا نے کہا میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں۔ موضوع نہ بھولیے گا کہ امام کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو حیت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کب وہ ہوں کہ جو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں۔ اگلا جملہ سنیں گے، امام نے فرمایا میں وہ ہوں کہ جو چاہے
تو مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے۔ ایک بدبخت تھا کھڑا ہوا، بد نصیب کھڑا ہوا، کہنے لگا حسن یہ بھلا کون کر سکتا ہے کہ عراق کو شام کرے، شام کو عراق کرے؟ یہ بھلا کون کر سکتا ہے کہ مرد کو عورت کرے یا عورت کو مرد کرے؟ تو کہتے ہیں کہ امام نے بس امامت والی نگاہوں سے اسے دیکھا ہے، تو اب جو کھڑا تھا وہ کھڑی تھی، اب جو کھڑا تھا وہ کھڑی تھی۔ امام نے کہا یہ تو ایک مکمل ہوا ہے کہ میں نے مرد کو عورت بنایا ہے، گھر جا کر دیکھ تیری عورت تیرے مرد میں بدل چکا ہے۔ سلام توجہ، ان جملوں کو یاد رکھیے گا عزیزان محترم، یہ مقام ہے۔ امام حسن نے اپنے اختیار دکھایا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اپنے اختیار دکھایا، اور روایت کہتی ہے امیر شام نے کہا کہ مولا بس اسے بخش دیجیے، اسے چھوڑ دیجیے۔ تو امام حسن نے غضب کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا باز آ جا ورنہ تجھے بھی اس جیسا بنا دوں گا، باز آ جا ورنہ تجھے بھی اس جیسا بنا دوں گا۔ امام حسن مجتبیٰ کی فضیلت، مقام کہ ایک مقام پر درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو گننے کا موقع آیا، امام نے بیٹھے بیٹھے بتا دیا اس درخت میں اتنی کھجوریں ہیں، اس درخت میں اتنی کھجوریں ہیں۔ اتارنے والے نے جب ساری اتار کے گنی تو ایک اپنے ہاتھ میں چھپا لی اور کہنے لگے کہ مولا آپ کا اندازہ بڑا اچھا تھا۔ مولا نے امیر شام سے کہا بعد آ جا، ہمارے علم کو اندازہ نہ کہنا، کیونکہ اگر آج میں، امام نے کہا ہمارے علم کو اندازہ نہ کہنا، بعد آ جا۔ وہ یہی تھا نا کہ مولا نہیں آپ گھبرائیے گا نا، کسی بچے کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑے سے نمبر کم آ جائیں تو کسی بچے کو کہا جاتا ہے نہیں بیٹا بہت اچھا کیا ہے، وہ بھی یہی سیاست میرے مولا کے ساتھ کرنے لگا، نہیں آپ نے بہت اچھا بتایا، بس ایک ہی تو کھجور کا فرق ہے۔ امام نے کہا جس نے اپنی مٹھی میں چھپائی ہے، اگر میں نے اذن دیا تو وہ خود پکار کر کہے گی کہ میں کس کے ہاتھ میں ہوں، بس اگر کس کے ہاتھ میں ہے وہ خود بتا دے، اس نے کھول کر ہاتھ میں وہ پوری کرتی۔ امام نے کہا دیکھو اگر تو کہتا تو میں مان جاتا، لیکن تو نے میرے علم کو اندازہ کیا، اگر آج میں جھوٹا ہو جاتا تو سمجھ محمد مصطفیٰ جھوٹے ہو جاتے، کیونکہ میرا علم محمد کا علم ہے، میرا علم، میرا حسن، میرا اخلاق، میرا کردار، یہ سب وراثت ہے محمد مصطفیٰ کی۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ بچپن کی عمر میں اتنی مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو رسول اللہ کا جانا دیکھا، اور جاتے ہی مولا حسن نے کیا دیکھا کہ ایک ذاکر کے خواب میں آئے اور کہا اے ذاکر تو میرے سخت مصائب نہیں پڑھتا؟ کہتا مولا بڑے سخت پڑھتا ہوں، غریب سے غریب کا جنازہ گھر سے نکلے پلٹ کر واپس نہیں آتا، آپ تو رسول کے امیر نواسے تھے، آپ کا جنازہ پلٹ کر واپس آ گیا۔ کہ میرے سخت مصیبت یہ نہیں مولا، پڑھتا ہوں زہر کی شدت اتنی تھی کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آ رہے تھے، کہ میری سخت مصیبت یہ نہیں ہے مولا، پڑھتا ہوں کہ آپ نے آپ کے جنازے پر تیر لگے، کہ میری سخت مصیبت یہ نہیں ہے۔ ہاتھ کو جوڑا باعث نے، مولا آپ بھی بتائیے آپ کی سخت مصیبت کیا ہے؟ مولا نے کہا میری سخت مصیبت یہ ہے کہ میرا بچپنا تھا، مدینے کی گلی تھی، اس گلی میں ایک دروازہ جل رہا تھا، میری ماں وہاں کھڑی تھی، ایک لعین نے میری ماں کو تماچا مارا، پھر تازیانہ مارا، پھر پسلیوں کو توڑا۔ امام حسن مجتبیٰ کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دربار میں ماں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زہرا تم جھوٹی ہو، بچوں کے سامنے کہا جا رہا ہے، اگر اتنا ہوتا تو برداشت کرتے۔ کہتے جب زہرا نے اپنا حق مانگا نا، اور زہرا نے حق مانگتے ہوئے سند کو نکال کر دکھایا، روایت کہتی ہے کہ شخص داخل ہوا، اس نے زہرا کے ہاتھ سے سند کو لیا، سند کے ٹکڑے کر کر زمین پر پھینکا، ہاتھ کو اٹھایا، میری بیوی کے
کے چہرے پر نجس ہاتھ کا لگے. امام حسن کھڑے تھے, ماں کو تماچا لگ رہا. عزاداروں لکھنے والوں نے لکھا ارے تماچے کی شدت اتنی تھی کہ بی بی کے کان کے در ٹوٹ کر زمین. اجرکم الزہرا. عزاداروں رونے میں شرم نہ کرنا. امام حسن مجتبی کئی مرتبہ میرے مولا کو زہر ملا. ایک مرتبہ زہر ملا, نانا کے روزے پر گئے شفا ملے. پھر زہر ملا, نانا کے روزے پر گئے شفا ملے. اب جب آخری مرتبہ زہر ملا, نانا کے روزے پر گئے. اب نانا نے بھی کہا بس حسن آ جائیے ہمارے پاس. نانا کی تربت سے ودا کر کر اپنی اماں زہرا کی تربت جنت البقیع پر چلے گئے. اب جیسے ہی جنت البقیع جانا ہوا, اماں کو دیکھ کر قبر پر لیٹے, اماں اماں تیرے بیٹے کو زہر مل گیا. کہا بیٹا حسن اگر نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملے تو اپنی اماں کے پہلو میں آ جانا, تجھے تیری اماں بہت جگہ عطا کرے گی. عزاداران مظلوم نے کربلا, امام حسن مجتبی گھر میں موجود ہے. جودہ بنت اشعث نے ایک پیالے میں میرے مولا کو زہر دیا. میرے مولا نے زہر کو پیا. گھر میں آئے, دق الباب کیا, کہا ام نے فرمایا جلدی کرو میرا بستر لگاؤ, تیرے شوہر کو زہر دے دیا گیا ہے. ام نے فرمایا میرے قاسم کو میرے پاس لاؤ. قاسم کو سینے سے لگایا, آواز آئی زینب کبریٰ آ رہی ہے. امام حسن نے کہا ام نے فرمایا جلدی سے یہ میرے خون سے بھرے ہوئے یہ جگر کے ٹکڑوں کے تشت کو چھپاؤ, زینب سے دیکھا نہ جائے گا. میں کہوں گا مولا دیکھنے دیجئے, حوصلہ ملے گا. ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے, ایک بھائی کو 70 قدموں سے اور گلے پر چلتا ہوا خنجر, اجرکم الزہرا, چلتا ہوا خنجر 70 قدموں سے کہہ رہی ہے نا ماں. اور میرا ماں جایا اور میری ماں نے چکیا پیس. آوازوں کو بلند کرو, امام حسن کا تابوت آئے گا, حسین کے امام کا تابوت آئے گا, ارے غریبوں کے امام کا تابوت آئے گا. عزاداروں جملہ سنیں گے, امام حسن نے حسین کو وصیت کر دی, عباس سے ملے, زینب کبریٰ سے رخصت لی, اور میرے مولا نے اس دار فانی سے رخصت کی ہے نا. میرے مولا کو غسل ہوا, کفن ہوا. جانتے ہیں روایت یہ بھی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ حیات تھے تو عرش سے جبرائیل 5 کفن لایا, 5 کافور لایا. رسول نے ایک کفن اور کافور خود رکھا, ایک کفن اور کافور علی کو دیا, ایک کفن اور کافور زہرا کو دیا, اور 2 کفن اور 2 کافور حسن کو دیے. حسین کو نہ کفن دیا نہ کافور دیا. فاطمہ زہرا نے کہا ہوگا بابا آپ حسن کو امیر کہتے ہیں, حسین کو غریب کہتے اس لیے نہ دیا. کہا نہ بیٹا, حسن واقعی امیر ہے, حسین غریب ہے. حسن کو 2 کفن, حسین بے گوروں کا کربلا کی ریت پر. عزاداروں جملہ سنتے جانا. اب میرے مولا کو کفن دیا گیا, میرا مولا کا جنازہ نکلا, نانا کے روزے کی طرح بڑھا. ایک لعینہ نے پہلا تیر چلایا, اس کے بعد تیروں کی بارش ہوئی. امام حسن کے جنازے پر تیر لگے, جنازہ پلٹ کر گھر آیا. آخری جملے, پلٹ کر گھر آیا. ایک طرف زینب کبریٰ بیٹھی, ایک طرف حسین بیٹھے. زینب کبریٰ نے تیر نکال, ماتم کرو, تیر نکالتے جملہ کا نانا یہ تیرا امیر بیٹا. نانا میں سمجھ گئی تو حسن کو امیر کیوں کہتا تھا. نانا تیری امت نے تیرے امیر کی یہ حالت کی ہے, اللہ جانے
تیرے غریب حسین کہ کربلا میں کیا حال ہے، آ گیا میرے مولا کا جنازہ، حسن سبز کبک